پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عز وجل۔ ہم تلخیص اصول الشاسی پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل کسی لفظ کے بعض یا کل حقیقی معنی کو چھوڑنے کی صورتیں پڑھیں گے، یعنی کن کن صورتوں میں کسی لفظ کے بعض حقیقی معنی کو یا کل حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 7، لفظ کے کل یا بعض حقیقی معنی چھوڑ دینے کی صورتیں۔ جب حقیقت پر عمل مشکل یا ناممکن ہو تو کبھی لفظ کی حقیقت کے کل افراد چھوڑ دیے جاتے ہیں اور کبھی بعض۔ جب کسی لفظ کی حقیقت کے کل افراد چھوڑ دیے جائیں تو مجاز کی طرف پھرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی لفظ کے تمام حقیقی افراد، کسی لفظ کے حقیقت کے تمام افراد چھوڑ دیے جائیں تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اس لفظ کو تو ہم لغو قرار نہیں دیں گے، بیکار قرار نہیں دیں گے، بلکہ مجاز کی طرف پھرنا ضروری ہوگا۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ جب کسی لفظ کی حقیقت کے کل افراد چھوڑ دیے جائیں تو مجاز کی طرف پھرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن جب کل افراد نہ چھوڑے گئے ہوں بلکہ بعض چھوڑے گئے ہوں تو اس وقت مجاز کی طرف نہیں پھیریں گے بلکہ حقیقت قاصرہ مراد لیں گے۔ اب حقیقت قاصرہ کسے کہتے ہیں؟ بریکٹ میں لکھ دیا گیا ہے، یعنی حقیقت کے بعض افراد، کیونکہ اس حقیقت کے بعض افراد کو چھوڑ دیا گیا ہے اور جو باقی بعض افراد ہیں انہیں ہم مراد لیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ لیکن جب کل افراد نہ چھوڑے گئے ہوں بلکہ بعض چھوڑ دیے گئے ہوں، ٹھیک ہے، کسی لفظ کے حقیقت کے بعض افراد چھوڑ دیے گئے ہوں تو اس وقت مجاز کی طرف نہیں پھیریں گے بلکہ حقیقت قاصرہ مراد لیں گے۔ کیوں ایسا حقیقت قاصرہ مراد کیوں لیں گے؟ کیونکہ کلام میں اصل حقیقت ہے۔ جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہے ہم اسے مجاز کی طرف نہیں پھیریں گے، کیونکہ حقیقت کے بعض افراد پر عمل ہو سکتا ہے، حقیقت کے بعض افراد مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم لفظ کو مجاز کی طرف نہیں پھیریں گے بلکہ حقیقت قاصرہ پر عمل کریں گے، حقیقت قاصرہ مراد لیں گے، یعنی جو لفظ کے بعض افراد ہیں انہیں مراد لیں گے۔ ہم یہاں لفظ کی حقیقت کے کل یا بعض افراد چھوڑ دینے کی کچھ وجوہات اور ان کی صورتیں بیان کرتے ہیں، یعنی کن کن وجوہات سے کسی لفظ کی حقیقت کے کل یا بعض افراد کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، دلالت عرف۔ دلالت عرف کی وجہ سے کسی لفظ کی حقیقت کے کل یا بعض افراد کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، بعض اوقات دلالت عرف کی بنا پر لفظ کی حقیقت کے کل یا بعض افراد کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دلالت عرف یعنی عرف کی دلالت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یعنی عرف میں جب وہ لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو عرف کی دلالت کی وجہ سے بعض اوقات کسی لفظ کی حقیقت کے کل افراد کو یا بعض افراد کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے
اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں سر نہیں کھاؤں گا، اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ میں سر نہیں کھاؤں گا، تو لفظ سر اپنے مدلول کے تمام افراد کو شامل ہے۔ لفظ سر جو ہے یہ اپنے تمام افراد کو شامل ہے، چاہے گائے بھینس بکری کا سر ہو یا چڑیا کا، ہر ایک کے سر کو لفظ سر شامل ہے۔ لیکن عرف میں اس قسم کے جملے سے چڑیا کا سر مراد نہیں لیا جاتا۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں سر نہیں کھاؤں گا، تو اس طرح کے جملے سے عرف عام میں چڑیا کا سر مراد نہیں ہوتا، بلکہ گائے بکری وغیرہ کے سر مراد ہوتے ہیں، اور یہی حقیقت قاصرہ ہے، کیونکہ یہاں پہ بعض افراد کو، حقیقت کے بعض افراد کو چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ لفظ سر کا حقیقی معنی کیا تھا کہ تمام سر مراد لیے جائیں، چاہے وہ چڑیا کا سر ہو، چاہے وہ گائے بکری بھینس اور انسان کسی کا بھی سر ہو، ہر ایک کے سر کو مراد لیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ عرف میں جب اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں کہ میں سر نہیں کھاؤں گا، تو اس سے مراد گائے بھینس وغیرہ کے سر ہوتے ہیں، چڑیا کا سر مراد نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے کیونکہ اس کے بعض افراد چھوڑ دیے گئے ہیں، تو یہ حقیقت قاصرہ ہو گیا۔ اس کو بیان کر رہے ہیں بلکہ گائے بکری وغیرہ کے سر مراد ہوتے ہیں، اور یہی حقیقت قاصرہ ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ یہاں حقیقت کے بعض افراد یعنی چڑیا وغیرہ کے سر کو عرف کی بنا پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی لیے اگر حالف نے اس قسم کے بعد چڑیا کا سر کھا لیا، تو اس سے نہ قسم ٹوٹے گی نہ کفارہ لازم آئے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ قسم کھائے کہ میں سر نہیں کھاؤں گا، اس قسم کے بعد اگر حالف نے یعنی قسم کھانے والے نے چڑیا کا سر کھا لیا، اس نے قسم کیا کھایا کہ میں سر نہیں کھاؤں گا، پھر قسم کے بعد چڑیا کا سر کھا لے، تو چڑیا کا سر کھانے کی وجہ سے وہ حانث نہیں ہوگا، یعنی قسم توڑنے والا نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس پر کفارہ لازم ہوگا، کیونکہ عرف عام کی وجہ سے چڑیا کا سر اس میں داخل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے قسم میں چڑیا کا سر داخل ہی نہیں ہے۔ جب چڑیا کا سر داخل ہی نہیں ہے تو قسم ٹوٹی بھی نہیں، جب قسم ٹوٹی نہیں تو کفارہ لازم بھی نہیں۔ اسی طرح بعض اوقات لفظ کی حقیقت کے تمام افراد کو چھوڑ دیا جاتا ہے، دلالت عرف کی وجہ سے اس طرح لفظ کے حقیقت کے تمام افراد کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں، نمبر 2، دلالت نفس کلام۔ بعض اوقات دلالت نفس کلام کی بنا پر لفظ کی حقیقت کے کل یا بعض افراد کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی کلام ہی ایسا ہو کہ ترک حقیقت پر دلالت کرے۔ جو کلام بولا جائے وہ کلام ہی ایسا ہو جو لفظ کے حقیقت کے ترک پر دلالت کرے، کہ اس لفظ کی حقیقت کو ترک کر دیا گیا ہے، کلام ہی ایسا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کلام ہی ایسا ہو کہ ترک حقیقت پر دلالت کرے۔ اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے اگر کوئی شخص کہے کہ میرا ہر مملوک آزاد ہے، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا ہر مملوک آزاد ہے، تو اس کلام کی وجہ سے وہی مملوک آزاد ہوگا جو کلی طور پر اس کی ملکیت میں ہو، یعنی جس کا وہ کلی طور پر مالک ہے، جو غلام اس کی ملکیت میں کلی طور پر ہے، بس وہی غلام، بس وہی مملوک آزاد ہوگا۔ لہٰذا مکاتب غلام یا وہ غلام جس کا بعض آزاد ہو، آزاد نہیں ہوں گے، یعنی جس غلام کے ساتھ عقد کتابت ہو چکی ہے، یا وہ غلام جس کا بعض آزاد ہو چکا ہے، وہ آزاد نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اب اس کی ملکیت میں کلی طور پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جس سے بدلے کتابت ہو گئی ہے، ظاہر سی بات ہے اب وہ اس سے کام بھی نہیں لے سکتا، وہ تو اپنا مال اکٹھا کرے گا اور مال دینے کے بعد آزاد ہو جائے گا، اور جس کا بعض آزاد ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کلی طور پر یہ اس کا مالک نہیں ہے، اس لیے یہ بھی آزاد نہیں ہوگا۔ اس کو بیان کرتے ہیں، لہٰذا مکاتب غلام یا وہ غلام کہ جس کا بعض آزاد ہو، آزاد نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ مکمل طور پر اس کی ملکیت میں نہیں۔ تو
یہاں پہ جو حقیقت کو چھوڑا گیا، ٹھیک ہے، مملوک تو مکاتب غلام بھی ہے، اور جس کا بعض آزاد ہو گیا ہے وہ بھی مملوک ہے، لیکن کلی طور پر مملوک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان دو غلاموں کو جو کہ مملوک ہیں، ان کو مملوک سے کیوں نکالا گیا؟ جو کہا نا کہ میرا ہر مملوک آزاد ہے، اس کلام میں جو لفظ مملوک ہے، اس مملوک سے مکاتب غلام اور وہ غلام جس کا بعض حصہ آزاد ہو گیا ہے اسے نکال دیا گیا۔ کیوں نکال دیا گیا؟ کیونکہ یہ لفظ ہی ایسا ہے، یہ کلام ہی ایسا ہے جو ان دونوں کے نکلنے پر دلالت کرتا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ میرا ہر غلام آزاد ہے، یعنی جس غلام کا وہ کلی طور پر مالک ہے وہ آزاد ہے، اگر وہ کسی غلام کا کلی طور پر مالک نہیں ہے وہ آزاد نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ دلالت نفس کلام کی وجہ سے حقیقت کے بعض افراد کو چھوڑ دیا گیا۔ نمبر 3، سیاق کلام کی دلالت۔ سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے بھی حقیقت کے بعض یا کل افراد کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، بعض اوقات دلالت سیاق کلام کی بنا پر لفظ کی حقیقت کے کل یا بعض افراد کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ مثلا اگر کوئی مسلمان کسی حربی کافر سے کہے کہ نیچے اتر اگر تو مرد ہے، ٹھیک ہے، نیچے اتر اگر تو مرد ہے، تو سیاق کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسے نیچے اترنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ اسے دھمکی دی جا رہی ہے۔ اس کا یہ کہنا، کسی مسلمان کا کسی حربی کافر سے کہنا کہ نیچے اتر اگر تو مرد ہے، تو یہ اس کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے کہ تو نیچے اتر جا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ دھمکی ہے۔ نیچے اتر کے دکھا پھر ہم بتاتے ہیں تجھے، یہ دھمکی ہے۔ حالانکہ اگر لفظ دیکھا جائے نیچے اتر، ٹھیک ہے، تو سمجھ میں ایسا آ رہا ہے کہ اجازت دی جا رہی ہے، لیکن سیاق کلام یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، بلکہ دھمکی دی جا رہی ہے۔ نیچے اتر، یہ جو کلام ہے یہ کیا بتا رہا ہے کہ اس میں نیچے اترنے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن سیاق کلام جو آگے آ رہا ہے کیا بتا رہا ہے؟ اگر تو مرد ہے، یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ اجازت نہیں ہے بلکہ دھمکی ہے۔ تو یہاں پہ سیاق کلام کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ نوٹ، اب سیاق کلام کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ نوٹ، آگے آنے والے کلام کو سیاق کلام اور گزر جانے والے کلام کو سباق کلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو کلام آگے آ رہا ہے اسے سیاق کلام، اور جو کلام پیچھے گزر چکا ہے اسے سباق کلام کہتے ہیں۔ مذکورہ مثال میں اگر تو مرد ہے، یہ سیاق کلام ہے، اگر تو مرد ہے، ٹھیک ہے، نیچے اتر اگر تو مرد ہے، یہ بعد میں آنے والا کلام ہے، تو یہ کیا ہوا؟ سیاق کلام، اور نیچے اتر یہ سباق کلام ہے۔ اب چوتھی صورت بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 4، دلالت متکلم۔ متکلم کی دلالت کی وجہ سے بعض اوقات لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، نمبر 4، دلالت متکلم۔ بعض اوقات دلالت متکلم کی بنا پر لفظ کی حقیقت کے کل یا بعض افراد کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی متکلم کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں اس کے کلام کی کیا مراد ہے۔ اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کس طرح دلالت متکلم کی وجہ سے کسی لفظ کے بعض حقیقی معنی کو یا کل حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی مسافر کہے کہ مجھے گوشت لا دو، تو اس کے کلام کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ کچا گوشت لا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مسافر کہے کہ مجھے گوشت لا دو، تو لفظ گوشت کا حقیقی معنی کیا ہے؟ گوشت لا دو، اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ کچا گوشت لا دیا جائے، لیکن اس کا مسافر ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں اس کی مراد کچا گوشت نہیں بلکہ پکا ہوا گوشت ہے، کیونکہ یہ حالت سفر میں ہے، یہ مسافر ہے، اور مسافر کو
عموماً کچے گوشت کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو پکا ہوا گوشت چاہتا ہے تاکہ اسے کھانے کے لیے پکا ہوا گوشت طلب کر رہا ہے، نہ کہ کچا گوشت۔ تو یہاں پہ متکلم کی جو حالت ہے یعنی مسافر ہونا، یہ حقیقت کے چھوڑنے پر دلالت کر رہی ہے۔ اس کے مسافر ہونے کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ دلالت متکلم کی وجہ سے بھی بعض اوقات لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، محل کلام کی دلالت۔ بعض اوقات دلالت محل کلام کی بنا پر لفظ کی حقیقت کے کل یا بعض افراد کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی جس کے بارے میں کلام چلایا گیا ہو، جس چیز کے لیے کلام کو لایا گیا ہو، جس کے بارے میں کلام چلایا گیا ہو، اس پر کلام کے حقیقی معنی صادق ہی نہ آئیں، یعنی جس کے لیے کلام لایا گیا ہے، جس چیز پر دلالت کرنے کے لیے کلام کو لایا گیا ہے، اس چیز پر لفظ کا حقیقی معنی صادق ہی نہ آئے۔ ٹھیک ہے، مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ مثلا اگر کوئی آزاد عورت کسی مرد سے یہ کہے کہ میں نے اپنا آپ تجھے بیچا، اگر کوئی آزاد عورت کسی مرد سے کہتی ہے کہ میں نے اپنا آپ تجھے بیچا، تو یہ بے نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ کیا بول رہی ہے؟ میں نے اپنا آپ تجھے بیچا، تو بیچنے کا لفظ بول رہی ہے، حالانکہ یہاں پہ بے ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ آگے بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ بے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ عورت آزاد ہے، ٹھیک ہے، اور آزاد کی بے ممکن ہی نہیں ہے، آزاد کی بے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ عورت آزاد ہے، لہٰذا یہاں اس کے کلام کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی یعنی نکاح مراد لیا جائے گا۔ حقیقی معنی تو یہ ہے کہ وہ عورت اپنے آپ کو بیچ رہی ہے، لیکن یہ معنی مراد نہیں لیں گے، بلکہ اس معنی کو چھوڑ کر کے اس کا مجازی معنی یہ لیں گے کہ یہ عورت نکاح کا پیغام دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے آپ کو میں نے اپنا آپ تجھے بیچا، یعنی اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو پھر نکاح ہو جائے گا۔ لہٰذا یہاں اس کلام کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی یعنی نکاح مراد لیا جائے گا، اور حقیقی معنی کو اس لیے چھوڑا گیا کہ عورت بے کا محل ہی نہیں کہ اس پر یہ کلام صادق آئے۔ عورت جو ہے یہ بے کی محل ہی نہیں ہے کیونکہ آزاد ہے۔ اگر یہ مملوکہ ہوتی تو پھر اس کی بے درست ہے، لیکن یہ مملوکہ ہے ہی نہیں بلکہ آزاد ہے، اور آزاد کی بے درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ جو محل کلام کی دلالت ہے، یعنی محل کلام کی دلالت کی وجہ سے اس کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی درسی کتابوں کی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں، کیونکہ ایک مشہور مقولہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اگر آپ کی وجہ سے کسی بندے کو علم حاصل ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی اجر کے مستحق ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔